یہی آن دا فرنٹ کے پروگرام سے خبر بریک کی تھی کہ جنرل فیض حمید کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کا آغاز ہو گیا ہے بادی نظر میں، اور صحیح معنوں میں کرپشن کا کیس ہے، ٹاپ سٹی کیس سپریم کورٹ نے باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر 8 نومبر 2023 کو وہاں کے جو مالک تھے انہوں نے بیسکلی جو ہے یہ کیا تھا، انہوں نے کیا یہ تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور 12 مئی 2017 کو جنرل فیض کے کہنے پر آئی ایس اے حکام نے سٹی آفس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا مارا، اور درخواست گزار نے الزام عائد کیا کہ چھاپے کے دوران آئی ایس اے اہلکاروں نے گھر سے سونا، ہیرا، اور بڑا عجیب سا الزام ہے ویسے، سونا، ہیرا اور رقم سمیت قیمتی اشیاء ضبط کی، اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ فیض صاحب کے جو بھائی ہیں سردار نجف، انہوں نے بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ 400 تولہ سونا، نقدی، یہ تمام چیزیں تو وہ تھی بادی نظر میں، یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ درخواست گئی ہوئی تھی جس میں کارروائی کرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن آج سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور سابق ڈی جی سی، ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، اور ان کو جب فوجی تحویل میں لیا گیا ہے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بھی آیا کہ ان کے جو معاملات ہیں ان میں ایک تو یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ بھی ہے، اور کچھ معاملات ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی ہیں۔ یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے یہ تو آبویسلی اس وقت کا کیس ہے جس وقت وہ پاور میں تھے، غالباً ڈی جی سی تھے وہ، اور اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں آیا ہوا ہے اس کے اندر جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی کچھ کام ہے وہ بھی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاک فوج نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا، جنرل سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو، اور پاک فوج سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کام کیا ہے ٹاپ سٹی کیس کے اندر، جس طرح میں نے بتایا، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب کارروائی کی جائے گی۔ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد موقعوں پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے بھی ان پہ الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے الزامات ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور اس حوالے سے فیلڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ پرٹیکولرلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میجر جنرل کے انڈر انکوائری ہے، اعلیٰ پروفائل انکوائری ہے جس کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اندر سزا جو ہے وہ بڑی سیویئر ہو سکتی ہے، ڈسمسل، ڈیٹینشن، لیکن میں ذرا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل لا کی طرف جاؤں تو اگر آئی تھنک عمر قید تک بھی ہو سکتی ہے، میں ذرا اس کو دوبارہ چیک بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، جنرل فیض حمید کے جرائم یا الزامات، میں جرائم تو نہیں کہوں گا، الزامات کی فہرست صرف اتنی نہیں جتنی آپ سن رہے ہیں اس وقت، جتنی ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ یہ جو عام کیس ہو گیا پراپرٹی یا ٹاپ سٹی کیس کا، ان کے اوپر الزامات بے تحاشا ہے۔ وہ جب ڈی جی سی تھے اس وقت ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے ٹاپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو تھے جیسے شوکت صدیقی، ان کو جا کے ان کے بندوں نے پہلے ملائن کیا، پھر انہوں نے خود جا کے ان سے ملاقات کی، الزام ہے جیسے شوکت صدیقی کا جنرل فیض حمید کے اوپر، اور یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جن کا احتساب عدالت میں کیس چل رہا ہے ابھی، ان کا کیس جب آپ کے پاس آئے گا ضمانت کے لیے تو آپ نے ضمانت نہیں دینی، جس پہ جج شوکت صدیقی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ احتساب عدالت جو ہے اس سے فیصلہ یہ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے، ہماری تو یہ برسوں کی محنت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کیس کا فیصلہ سزا ہونی ہے، لیکن ضمانت کے لیے آپ کے پاس ضرور معاملہ آئے گا تو آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے شوکت صدیقی نے سٹینڈ لیا تو اس پہ ایک ہسٹورک جملہ منسوب کیا تھا جنرل فیض حمید صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہماری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی کانٹیکسٹ کے اندر جس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اور یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جنرل جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا، موجودہ آرمی چیف جو تھے ان کو انہوں نے جب جا کے کرپشن کے ثبوت پیش کیے عمران خان صاحب کے سامنے، مبینہ کرپشن کے، ان کی وائف کے حوالے سے، بزدار کی چیف منسٹرشپ کے دوران فرح گوگی کے حوالے سے ان کو چینج کیا گیا۔ ایک سٹیج کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی کو جنرل فیض حمید کو لایا گیا۔ جنرل فیض حمید اور عمران خان کی جوڑی اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ پلان یہ نظر آ رہا تھا اس وقت کہ جی 10 سال کی حکومت کا پلان ہے، آرمی چیف جنرل فیض حمید ہوں گے اور عمران خان 10 سال تک پرائم منسٹرشپ رہیں گے، کیونکہ جنرل فیض حمید میں یہ بھی الزام ہے اپوزیشن کا جو آج کی حکومت ہے کہ 2018 کا الیکشن سارا جو مینج ہوا وہ جنرل فیض حمید کے ذریعے ہوا، جو ممبرز توڑے گئے پی ایم ایل این کے وہ جنرل فیض حمید کے ذریعے توڑے گئے، جو وہ ساؤتھ پنجاب کا محاذ گروپ بنایا گیا وہ جنرل فیض حمید کے تھرو بنایا گیا۔ جنرل فیض حمید کی وجہ سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی لڑائی ہوئی۔ جب ان کو پوسٹ کرنے کا معاملہ تھا تو ان کو ان کے ستاروں نے بتایا یا ان کو ان کے
روحانیت نے بتایا عمران صاحب کی کہ آپ نے دسمبر سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو چینج نہیں کرنا. فوج نے ان کو چینج کرنا ہی کرنا تھا، ان کے آرڈرز آ چکے ہوئے تھے. وہ آرمی چیف کی ریس میں بھی اس وجہ سے 1 سال اگر کورٹ نہ کرتے تو انہوں نے جانا ہی جانا تھا. اس وجہ سے وہ جو پھڈا سٹارٹ ہوا اس کے بعد وہ بقول بہت سے لوگوں کے وہ آگے تک جب گیا تو اس سے پتا چلا کہ عمران خان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے وہ بہت سے نزدیک اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ اس کو اہم کارہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ عمران صاحب نے مبینہ طور پہ یہاں تک کہہ دیا تھا جنرل فیض کے لیے کہ وہ نہ جائیں ڈی جی آئی ایس آئی شپ چھوڑ کے، کہ آئی ایس آئی کو ہی کور بنا دیا جائے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس میں جنرل فیض حمید اور عمران خان بہت کلوز رہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا عمران خان کے معاملے پہ، کیونکہ فوج اپنے ایک اعلیٰ ترین افسر کو نہیں چھوڑا اس وقت. معاملہ خواہ کرپشن کا ہو یا کوئی اور ہو یا پولیٹیکل انوالومنٹ کا ہوں گی ریٹائرمنٹ کے بعد کا، ان کو نہیں چھوڑ رہے. وہ ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، ان پہ فیلڈ مارشل کورٹ جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ اپلائی کر دیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اس میں میسج ہے، یہ بھی ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور سپریم کورٹ حکومت کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ بڑا سویئر ہو چکا ہے. جنرل منصور جو جسٹس منصور جو ہے ان کی جو گفتگو تھی وہ بڑی معنی خیز تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کرٹسی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرنا، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. میرے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، احمد عبید صاحب موجود ہیں. شامی صاحب، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جنرل فیض حمید کے معاملے کو؟ دیکھیے، جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی ایک خبر بریک کی تھی، تو لگ تو رہا تھا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور سپریم کورٹ نے یہ ہدایت بھی کی تھی اور ان کا معاملہ جو ہے وزارت دفاع کو بھیج دیا تھا. لیکن جو اس میں بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کارروائی صرف وہ ٹاپ سٹی کے معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی مصروفیات تھیں ان میں خلاف ورزی کی گئی ہے آرمی ایکٹ کی. اب اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی. اس کی تفصیل جب سامنے آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو جو حصہ یہ ہے اس کا، یعنی اس نے تو ایک بڑا اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور جب تک اس کی وضاحت نہیں آئے گی اور اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوگی یہ کہانی ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے اور اس پر کوئی سیر حاصل تبصرہ نہیں کر سکیں گے. تو مناسب بات ہوگی کہ اگر آئی ایس پی آر اس کی بھی وضاحت کر دے تھوڑی سی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سے معاملات تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، کیا یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ساز بات کر رہے تھے، کیا کوئی جو ایک فوج کے اندر جو ہے وہ کوئی یعنی انتشار پھیلانے کی کوشش میں مصروف تھے، یا کوئی نظام جو ہے اس کو درم برم کر رہے تھے. یعنی جو کچھ کر رہے تھے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بڑی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، دور دور سے کوڑیاں لائی جا سکتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے گریز کرتے ہوئے مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ پہلے آئی ایس پی آر اس کی وضاحت کر دے، تو پھر ہمیں اس گرفتاری کے جو اثرات ہیں اور نتائج ہیں ان کو سمجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. شامی صاحب، ایکچولی اس میں فیصل واڈا صاحب تو اکثر یہ کہہ چکے ہیں، ایون جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا جو آرمی چیف کو روکنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ 8 مئی سارے معاملات، لیکن آپ یہ وجہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم تو الزامات اس طرح لگا نہیں سکتے کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. ایک طرف فوج کے اعلیٰ ترین فوجی افسر جو کہ اس وقت ریٹائر بھی ہو چکے تھے لیکن بہرحال فوج سے تعلق ہے، دوسری طرف پاکستان کے بڑے اہم ترین لیڈر عمران خان. تو ہم چیزوں کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں. یہ آپ شامی صاحب وجہ فرما رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کا تو ایک اور مسئلہ آج حل ہو گیا. نواز شریف صاحب کہتے تھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں جنرل فیض حمید کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اگرچہ فوج اپنا احتساب کا عمل کیا ہے، اگرچہ فوج اپنے اندر سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہے، لیکن آپ کو تو خوشی ہو گئی ہے. آج تو خدا کا شکر ادا کریں کہ بھائی ایک آپ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بددعا دیا کرتے تھے جنرل فیض حمید، ایک آپ جنرل باجوہ کو کہتے تھے یا کہتے ہیں، ایک جنرل فیض حمید،
وہ ان کو تو انصاف مل رہا ہے. اب فوج کا کڑا احتساب جو ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے. واٹس یور ٹیک میرا جاوید لطیف صاحب؟ شکریہ کامران شاہد صاحب، مگر جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارا ایک مسئلہ تو حل ہوا، یا ہم ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دیتے تھے، ہم ہاتھ اٹھا کے آج بھی دعا دیتے ہیں کہ اے بار الہی، جو ایک پیج تھا وہ جو بڑی مشکل سے پھٹا 2022 میں، وہ ایک پیج کے تمام کردار جو تھے جب تک ٹہرے میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے پاکستانی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا، اور پاکستان صحیح ڈگر پہ صحیح منزل کی طرف نہیں جا سکتا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹاپ سٹی کی، یہ بات صحیح فرما رہے ہیں شامی صاحب کہ خالی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایشو نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کی ایک ججمنٹ بھی تھی، اور فیض آباد جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں میں کہہ رہا تھا نہیں سر، آپ کنٹینیو کریں. آپ کہہ رہے ہیں فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ بھی تھی. جی فرمائیں. جی وہ جو آئی تھی اس میں بھی فیض حمید صاحب کے متعلق ہی بہت کچھ تھا، اور پھر ریفرنس جو فائل کیا گیا یا کروایا گیا وہ بھی فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کے حوالے سے ہی تھا. پھر شوکت صدیقی کا آپ نے خود ذکر کر دیا کہ ان کو کیا کہا گیا، وہ بھی ان کے گرد گھومتا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح کابل میں جا کے ایک چائے کی پیالی لہرائی گئی، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 6000 دہشت گردوں کو جو رہا کیا گیا تھا، وہ اس وقت کا چیف ایگزیکٹو جو تھا وہ خالی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ جو ایک پیج پہ لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، اور ان میں اگر پیج پہ شامل لوگ تھے تو موصوف کا نام ضرور آئے گا. اب بات اور ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ چلتے چلتے 9 مئی 2023 کو پہنچا تو میں بار بار یہ کہا کرتا تھا کہ سہولت کاری موجود ہے. پھر ایک ادارے نے خود احتسابی 9 مئی کے بعد کی، اور بھی یہ ثابت ہوئی کہ سہولت کاری موجود تھی. 9 مئی کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، 9 مئی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور آج خاص طور پہ صبح جب عمران خان نے کچھ صحافی ملے جیل میں تو ان کو کہا کہ میرے ہاتھ میں تیلی ہے، میں پورے پاکستان کو آگ لگا سکتا ہوں. پچھلے ٹائم ایک آواز دی شیخ رشید صاحب نے کہ 40 دن اگلے بڑے اہم ہیں. تو 2 ہفتے سے ہم بھی سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس طرز کی منصوبہ بندی یہاں بھی کی جا رہی ہے. جب یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو ماسٹر مائنڈ تو اپنی جگہ، مگر سہولت کار جو تھے ان کے نام جب سامنے آئیں گے تو موصوف کا نام پیچھے نہیں رہ سکتا. آپ کے خیال میں 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس میں جنرل فیض حمید نے کسی قسم کی سہولت کاری دی ہے عمران خان کو؟ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو آپ کو اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری نہ صرف ایک طاقتور ادارے کے اندر جب خود احتسابی ہوئی اس سے ظاہر ہوئی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب کی باقیات جو ہیں وہ بھی سہولت کاری میسر ان کے ذریعے، یا اس کا کنیکشن کہاں سے جڑا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں اگر انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے آ جائیں گی. مگر میں یہ کہوں گا کہ صرف یہ معاملہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. خوش ہوں کہ ایک کردار جو ہے وہ قابو آ گیا، اور باقی کردار، بات ہے پاکستان کی، بات ہے قوم کی، بات ہے آنے والی نسلوں کی، کہ جب تک ان تمام کرداروں کو جو اس وقت کے ایک پیج پہ تھے ان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے پاکستانی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اور آپ کس کو چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آیا مجھے میاں صاحب، لیکن بہرحال جو آیا اس کو اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہو رہا ہے وہ تو ہونے دینا. احمد اویس صاحب، کتنا آپ کو لگتا ہے ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ جو خاص طور پہ یہ جو بات آئی ہے نا کہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی کچھ معاملات ہیں، کیونکہ پاکستانی میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی تھی ون وے اور دی ادر وے کہ شاید جس طرح واڈا صاحب بھی فرمایا کرتے تھے دوسرے لوگ کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو پلاننگ تھی اس میں شاید جنرل الزام کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید شامل تھے. اس کے علاوہ باقی کے معاملات میں
کتنا بڑا آپ کے خیال میں یہ ایک بلو ہو سکتا ہے، یا آپ کے لیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات میں بھی جنرل فیاض حمید صاحب کوئی گواہی بھی دے سکتے ہیں، یا یہ بگ بلو ہے ٹو عمران صاحب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ ایک بات تو اچھی ہے کہ فیض حمید ہو یا کوئی اور جنرل ہو، ایک تو بات آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ طاقت کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور قانون کی بالادستی ہی آنسر ہے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے تو آگے تک جائے گا ضرور۔ اب جہاں پہ فیض حمید کا ذکر آیا تو وہاں پہ کل کو، اور بلکہ چاہیے یہ تھا کہ اسی میٹر میں یا اس کے بعد بھی آیا جائے گا، باجوہ صاحب کا بھی نام آئے گا، کیونکہ جنرل باجوہ کے متعلق بھی یاد ہوگا آپ کو، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جو ان کا پبلک کا جلسہ تھا وہاں پہ بڑے باشگاف الفاظ میں جو تقریر وہاں سے لندن سے کی تھی، تو وہاں یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے ججز کو سے زبردستی یہ فیصلہ ان کے خلاف لکھوایا۔ یہ ان کی تقریر کا حصہ تھا۔ یہ ساری بات غلط ہے۔ جو بھی اس قسم کی باتیں کریں گے اور جو قانون کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، لیں گے یا سمجھیں گے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تو یہ اچھا ہے کہ احتساب کا نظام ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ ثابت ہو ٹائم اینڈ اگین کہ قانون کے آگے سب جو ہیں وہ کمزور ہیں اور قانون طاقتور ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو الزامات ان کے اوپر ہیں ابھی کیونکہ سامنے نہیں آئے ہیں، جب تک وہ ڈیٹیل سامنے آئے گی پراپر طریقے سے، پھر ان کے اوپر ایک ٹرائل کا پروسیس ہے، کیونکہ جب تک ٹرائل نہیں ہوتا ایویڈنس کی وہ شکل جو ہے سامنے نہیں آتی۔ صاحب لیکن بڑے آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں سر کہ جنرل فیاض حمید نے بہت سے غلط کام جو تھے، جو شاید پتہ نہیں ابھی تک سامنے آئے یا نہیں آئے، جس میں پوری پارلیمنٹ کو ہائی جیک کیا تھا انہوں نے، اور جس میں ایجنسیاں بندے اٹھا کے بندے پورے کیا کرتی تھی جبکہ گورنمنٹ کے نمبر پورے نہیں تھے۔ دیکھیے، اس میں عمران خان صاحب بھی کسی نہ کسی لحاظ سے تو ان کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا نا سر۔ جنرل فیاض حمید یا جنرل باجوہ اگر کر رہے تھے نظام کے تک بھی، عمران خان بھی برابر کے شریک ہیں سنیے پارلیمنٹ ہائی جیک کرنے میں۔ سنیے نا پارلیمنٹ کا ہائی جیک تو مختلف موقعوں کے اوپر بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مستقل ہائی جیک ہوتی رہی، یہ تو الگ بات ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر وہ جولیس سیزر پڑھا ہو نا شیکسپیئر کا، تو وہ ایمپرر جو تھا جولیس سیزر، اس کو جب وہ کانسپریٹر کے گروپس کے ساتھ کمانڈر ان چیف بروٹس نے مل کے جب ان کو قتل کیا تھا اور آ کے پبلک میں اسپیچ کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ڈیگر جس سے میں نے جو ہے وہ جولیس سیزر کو میں نے اسٹیپ کیا ہے، یہی ڈیگر میں رکھ رہا ہوں کہ کل کو اگر قوم کو ضرورت ہوگی تو یہ ڈیگر میرے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ تو اس لیے یہ احتساب کا نظام بہت اچھا ہے، یہ چل پڑا ہے تو یہ آگے تک چلے گا۔ پھر جو پاکستان کے آئین سے ڈیویشن جو کرے گا اس کے ساتھ یہ نظام ضرور چلنا چاہیے، اور اس کو کسی کو بخشنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جب تک یہ معافی نامے کا سلسلے ختم ہوں گے اور سزاؤں کے سلسلے شروع ہوں گے، پاکستان کی قسمت جو ہے کسی ایک لائن پہ اسی وقت لگے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ آج یہ ایک سمبولک ہے۔ آج آئی ہیو نو سمپتھی فار جنرل فیض حمید، اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، ہی ہیز ٹو بی پیڈ فار اٹ۔ اسی طرح دوسرے بھی جو ہیں، لیکن آج بھی جو اپنے اوتھ کی وائلیشن کر کے جو بھی فوجی جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹر ہو رہا ہے اور پالیٹکس کو خراب کیا جنہوں نے، وہ بھی آج نہیں تو کل، کیونکہ وہ عاصمہ جیلانی کیس کا فیصلہ بھی موجود ہے، حمود الرحمان کا جو فیصلہ تھا ایز چیف جسٹس، انہوں نے کہا تھا کہ جب یوزرپر یا جو آدمی فوج جو اپنے اوتھ کے وائلیشن سے آگے آئے گا تو اس کی جب تک وہ طاقت میں ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب وین ہیل بی آؤٹ آف پار، اس وقت اس کو لو اور اس کو سزا دو۔ یہ معاملہ اچھا ہے، یہ بگننگ بڑی اچھی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ کسی انتہا تک ضرور پہنچے گی اور یہی قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ شابی صاحب، یہ اگر بگننگ یہ ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید تک بات پہنچی ہے،
تو اویس صاحب جو ہے یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو معاملے کو عمران خان سے الگ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو کچھ بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے آپ جنرل باجوہ کی انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے وہ کر رہے تھے، جو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری تھے، پارلیمان کے لوگوں کو اٹھا کے لانا، ایجنسی کو یوز کرنا، ججز کو زود و کوب کرنا، وہ سب تو عمران خان کے لیے کیا جا رہا تھا نا. تو پھر عمران خان بھی تو پارٹ آف دا ایشو اینڈ پرابلم ہے نا، کہ خالی جنرل فیض حمید بھی تنقید کرتے رہے یا جنرل باجوہ پہ آپ لوگ. شامی صاحب دیکھیے جو پریس ریلیز ہے، اگر ہم اس کے دائرے میں رہیں تو یہ کر رہے ہیں تو پھر فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان پہ توجہ مرکوز کرنی ہوگی. اس سے پہلے کے واقعات جو ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. اس میں تو صرف وہ ٹاپ سٹی کا جو سکینڈل ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو مصروفیات تھیں وہ ایسی تھیں کہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہی تھی. تو پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی سیاست میں حصہ لے رہے تھے، وہ کوئی فوج میں بدلی پیدا کر رہے تھے، یا کسی سیاستدان کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے تھے، تو یہ ساری تفصیل تو جب سامنے آئے گی تبھی ہم اس پہ تبصرہ کر سکیں گے. تو فی الحال تو ہمارا یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ISPR یہ تفصیل بھی بیان کرے، تاکہ ہم کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں اور الزامات نہ لگائیں کسی پر، اور جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر اظہار خیال کر سکیں. تو یہ بات آپ نے جو کچھ باتیں کہی ہیں وہ تو اس وقت کی ہیں جب وہ ISI کے سربراہ تھے. اب ان میں سے کون سی بات کو اٹھایا جائے گا، کون سی بات جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنے گی، اور کون سی بات ہے جس پہ خلاف ورزی ہوگی، اور پھر اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا، وہ تو پھر بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ادارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ہمارے جج حضرات جو ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکے گا، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ بہت دور تک جا سکتا ہے معاملہ. لیکن فی الحال جو بات ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات کی ہے. تو وہ اگر سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنے میں آسانی ہوگی. رائٹ. وہ شامی صاحب ساتھ ہی دیکھیں یہاں پہ سپریم کورٹ نے جب کہا کہ انکوائری کی جائے اس معاملے کے اوپر، تو فوج نے تو اس پہ عمل درآمد فوراً کر دیا اور انکوائری بھی شروع ہو گئی سپریم کورٹ کے منشا کے اوپر. دوسری طرف سپریم کورٹ یہاں حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا یا ایک فیصلہ سنایا، پیغام کیا بھیجا، فیصلہ تھا، اس کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جا رہا حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے. حکومت تو بلکہ اس کے لیے ایک ترمیم لے آئی ہے. تو جسٹس جو منصور ہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کیا. شامی صاحب میں چاہوں گا ذرا آپ کو سنیں اور اس بحث میں سے ہمیں نکالیں انٹلیکچولی کہ وہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہی پارلیمنٹ جو سپریم ہے وہی جب وہ دستور بناتی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ قائم ہوتی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا بھی اسی پارلیمنٹ پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے جسٹس منصور صاحب کی بات سنیں، پھر شامی صاحب ذرا اس میں ابھی حالی رہنمائی کیجیے گا اس سارے معاملے میں، کیونکہ اس وقت حکومت کی بڑی اس وقت ٹھنی ہوئی ہے اپیرنٹلی سپریم کورٹ کے ساتھ. بڑا گمبھیر مسئلہ ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملہ بہت گرم ہوا ہوا ہے اس وقت. کون صحیح ہے کون غلط ہے، آپ سے رہنمائی لیں گے. جسٹس منصور صاحب کی بات سنوائیں جی، پہلے آپ کی رائے سر اس سارے معاملے پہ. شامی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی. شامی صاحب آپ کی رائے سر، یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ کوئی کرٹسی کال نہیں ہے. کامران یہ بات درست ہے، پڑے گا. آئین نے یہ سپریم کورٹ کو یہ فرض سونپا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، وہ کسی بھی قانون کا جائزہ لے کہ وہ آئین کے خلاف تو نہیں ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف تو نہیں ہے. اور آئین کی تشریح کے معاملے میں سپریم کورٹ کو الٹیمیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس ہے. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی، اور یہ پارلیمنٹ کا دائرہ نہیں ہے. ہاں اب جیسے ایک قانون بنایا گیا ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں،
تو یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر قرار دینے کی کوشش کی ہو رہی ہے. یہ تو ایک شطرنج کا کھیل ہے, اس میں دو پیچ لڑائے جا رہے ہیں, مگر یہ جو قانون ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہی آئے گا. سپریم کورٹ کو ہی طے کرنا پڑے گا کہ یہ قانون ویلڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ قانون جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یا یہ تجاوز ہے. تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ اگر ہم پارلیمنٹ پر چھوڑ دیں کہ وہ فیصلے سپریم کورٹ کے مانے یا نہ مانے, تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا. آج ہی دیکھیے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ تقریر کر رہے تھے کہ جو 3 MNAs ہیں, گنتی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے 3 MNAs کی درخواست قبول کر لی ہے, ان کی رکنیت بحال ہو گئی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے ہم یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے. بھئی آپ کون ہیں تسلیم نہ کرنے والے؟ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. تو جو فیصلہ گوہر صاحب کو پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اسے تسلیم نہیں کرتا, جو حکومت کو پسند نہیں ہے وہ کہہ رہی میں اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو اسے نافذ ہونا ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو معاملہ اصل میں جو کنفیوژن ہے, سپریم کورٹ نے اپنے بعض فیصلوں کا پہرا نہیں دیا, ان پر عمل نہیں کرایا. اس میں ایک تو اردو زبان کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اردو کو سرکاری زبان بنا دیا جائے, عدالتی زبان بنا دیا جائے, آئین کا جو حکم ہے اس پہ عمل کیا جائے. لیکن آج تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے جو ہے وہ اردو میں نہیں جاری کر رہی. عمل نہیں ہوا. دیکھیں اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بلدیاتی ادارے پنجاب میں, یہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, اور سپریم کورٹ نے اور بڑے فیصلوں بلدیاتی اداروں پہ بندے ہو سکا الیکشن. ایون عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی اس محفل میں شامل تھے جب عمران خان صاحب نے بربلا اعتراف کیا کہ بلدیاتی انتخابات اس لیے نہیں کروائے کہ ہماری پارٹی پاپولر تھی پنجاب میں اس وقت. آپ کو یاد ہوگا, میں آپ نسیم زہرا صاحبہ جب عمران خان صاحب کے کچھ آخری دن چل رہے تھے پرائم منسٹر, ایک بریک کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب بتائیں گے اور عبید صاحب بتائیں گے کہ کیا معاملہ آگے چلے گا اور کیوں میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے, اور چوائس کیا ہے ان کے پاس. یہ بات صحیح ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے فوج میں اس کی اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور یہ دنیا کے ہر شعبے میں اس کو اپلائی کریں. میاں جاوید لطیف صاحب, اسی طرح جس طرح فوج نے سپریم کورٹ کی حکم پہ منع عمل کرتے ہوئے اپنے اعلیٰ ترین افسر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا, خواہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے, اب آپ کی حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن ہے کہ سپریم کورٹ سے بازرائی کریں, ایک ایسا بل ترمیم لے کر آئے جس سے ان کے فیصلے کی شٹ اپ کال دی جائے, یا صرف اس کو امپلیمنٹ کریں چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح؟ اور کیا آپشن ہے پاکستان کے ہر شہری کے پاس بشمول آپ کی گورنمنٹ کے؟ میں ایک گزارش کر دوں, کیا 2017 میں غلط فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں دیا تھا نواز شریف کی نااہلی کا, مگر ہم نے کیا اس کو منوان قبول نہیں کیا تھا؟ 2/3 اکثریت رکھتے تھے, اس کے باوجود ہم نے قبول کیا. وہ الگ بات ہے کہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے اس فیصلے کو. جہاں تک تعلق ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم نے یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے, یہ آج تک ہم نے نہیں کہا, نہ کہیں گے. مگر مجھے یہ کوئی بتائے, جس طرح شامی صاحب محترم فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا یا سپریم کورٹ کا کام ہے قانون آئین کی تشریح کرنا, تو بالکل میں درست مانتا ہوں. مگر یہ بھی بات درست ہے کہ آئین قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے, مگر جب پارلیمان آئین قانون بنانے والا ادارہ تشریح کرنا شروع کر دے, اور جو تشریح کرنے والا آئین قانون کی ادارہ ہے وہ آئین قانون بنانا شروع کر دے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں, پھر یہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے, پھر یہ سوالات جنم لیتے ہیں, اور پھر یہ آئینی بحران پیدا ہوتا ہے. بات یہ سپریم کورٹ کے غلط ترین فیصلے بھی جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ ہونا پڑتا ہے. جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب کو غلط اگر نکالا گیا, امپلیمنٹ تو ہوا نا فیصلہ. اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے بجائے اس کے عمل کرنے کی؟ یہ سوال یہ ہے. چھوڑے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ, مجھے یہ بتائیں, پالیٹکس, ریئل پالیٹکس, کیا کریں گے آپ سپریم کورٹ کے خلاف؟ دیکھیں فیصلہ میں وہی عرض کرتا ہوں, میری عرض کرنے کی اجازت دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کرنا حکومت وقت ہو یا پاکستان کا کوئی
शख्स हो, किसी इदारे में बैठा, उस पर लाजम है। जिस तरह के अभी कोट किया गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, कि हम इस फैसले को नहीं मानते। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, भले 100% गलत फैसला हो, मगर आइन कानून में तरमीम करना पार्लिमान का इख्तियार है। और मेरी दानिस्त के मुताबिक, जहाँ तक मुझे इल्म है, कि अगर नया कानून बन जाता है, तरमीम आ जाती है, तो वो फ़ैसला गैर मुअस्सर हो गया। अब आ जाएं, ये भी फ़ैसला सही कह रहे हैं शामी साहब कि ये भले कानून बन गया, मगर इसको चैलेंज जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही इस पे फ़ैसला देगी। बिल्कुल ठीक है, मगर आइन कानून में तरमीम करते रहना, और जब तक पार्लियामान वजूद में है वो कर सकती है। ठीक है अवैध साहब, जब तक पार्लियामेंट वजूद में है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी माने, तरमीम भी करती रहे, तो ये ऐसा हो भी सकता है। व्हाट्स योर टेक सर इसके ऊपर? पार्लियामेंट का तो काम है तरमीम करना। ये इनकी इख्तरा है। लतीफ़ साहब अपनी सोच के आदमी हैं, अपनी दानिश के मुताबिक जो बात उन्होंने की है, अपने लॉजिक और फहम के मुताबिक ठीक है उनका, लेकिन जो कानून है और जो आइन की इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक ये ट्राइकॉटमी के ऊपर ये आइन जो है ये कायम है, जिसके ऊपर 3 पिलर हैं स्टेट के। पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। जुडिशरी की अहमियत जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करती है सारे पिलर्स के दरमियान, और पावर ऑफ रिव्यू है उसके पास। पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी करे, इंक्लूडिंग आइन के अंदर तरमीम भी, तो उसने उसको देखना है कि ये कानून के रिक्वायरमेंट जो हैं, आइनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही, एंड अगर नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये तो है कानून, बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये फैसले की बात है, देखिए अगर ये फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया, ना भी दिया हो, अगर कम भी होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड आर्टिकल 190 और आर्टिकल 189 के पेश नज़र। सुनिए जरा, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये बात है कि ये फैसला पॉइंट आ गया, लेकिन मियां जावेद लतीफ ने इंटरेस्टिंग बात बताई है शामी साहब को भी और अवैध साहब को भी, सबको, कि वो फैसला देते रहेंगे, हम तरमीम करते रहेंगे। शामी साहब, ये तरमीम करते रहेंगे तो तौहीन अदालत तो नहीं ना है? ये तरमीम करना तो राइट है पार्लियामेंट का। नहीं, कानून बनाना इनका हक है, तरमीम करना इनका हक है, मेरी बात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का हक है। देखिए, अगर ये मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी, क्योंकि हरफे आखिर सुप्रीम कोर्ट का होगा। साहब मेरी बात पूरी सुन। अवैध साहब, जी अवैध साहब क्विकली कर रहे हैं, का दिक्कत नहीं दीजिए। जी अवैध साहब, मैं क्विकली कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पेश नजर आइन कानून साजी कर सकती है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट में होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट। वो रिट्रोस्पेक्टिव करके इस फैसले को नलिफाई नहीं कर सकती। ये गैर आईनी होगा और इसके रेपरकशन बड़े एक्यूट होंगे। ये मैं कह रहा हूं। ब्रेक लूंगा। व्यूज, आज का शो था, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।